آج جو ہم چند رکعتیں پڑھ کر کے اور پیشانیوں کے اوپر کالے دھبے سجا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے حاجی صاحب ہو گئے، بہت بڑے نمازی صاحب ہو گئے، جنت تو ہماری ہو گئی۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 دسمبر سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جوشی کالونی کے اس جامع مسجد اہل حدیث میں دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری اہم نجات کی راہیں، نجات کے طریقے، نجات کیسے حاصل ہو، نجات کن کن چیزوں میں ممکن ہے، بنیادی چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل باتوں کے اندر تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقیقی اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل اور جھوٹ اور مکر و فریب میں لپٹے ہوئے راہوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، کامیاب اور کامرانی کے لیے لوگ مختلف جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ ہر ملت، ہر قوم، ہر دور میں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طور اور طریقے سے دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، اور اگر کسی کا آخرت کے اوپر ایمان ہے تو آخرت میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کے سوال سے بچنے کے لیے مختلف طور اور طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ کئی ملتیں، کئی قومیں، کئی مذاہب، کئی دھرم اس دنیا کے اندر اسی وجہ سے وجود پذیر ہوئے کہ انہوں نے، ان کے اپنے درویشوں نے، ان کے اپنے علماء نے، ان کے اپنے پیروں نے، ان کے اپنے فقیروں نے، ان کے اپنے قائدین نے، رہنما نے، ملت نے، جس کو انہوں نے سمجھا، ان کے راستے پر چلنے ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے انہوں نے ان کے راہوں پر، ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو دے کر کے آگے بڑھتے گئے۔ ان کو اسی کے اندر نجات ملنے کی امیدیں تھیں، نجات پانے کی امیدیں تھیں، نجات حاصل کرنے کی امیدیں تھیں، کامیاب ہونے کی امیدیں تھیں۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا حاصل ہوا، کیا نہیں ہوا، وہ دنیا میں پھر واپس آ کر کے کسی کو نہ بتا سکتا ہے کوئی، اور نہ ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا سفر ہے
جو بغیر یعنی وہ ایسا سفر ہے جس سفر پر مسافر جب نکل جاتا ہے تو اسے دوبارہ پلٹ کر یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، پہلے سے بھی چل رہی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں۔ ایسی صورت میں جس ملک کے اندر جو انسان جیتا ہے اور رہتا ہے اس اپنے ارد گرد سے یقیناً وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہر انسان آزاد ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں چیزوں مطالعہ کر کے وہ اپنی راہیں بناتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے اندر بزنس کے کامیابی کے، دنیا میں کامیابی کے بہت سارے طریقے، بہت سارے اصول ہیں۔ کالجز، یونیورسٹیز قائم کیے گئے کہ آپ اس سیکشن میں جائیں، آپ اس فیکلٹی میں جائیں، آپ اس فیکلٹی میں جائیں۔ کوئی بی کام کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی فائٹر بن رہا ہے، کوئی رائٹر بن رہا ہے، کوئی مصنف بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی سی اے کی طرح۔ ہر انسان نے اپنے اپنے حساب سے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں کامیابی کے۔ یہاں آؤ تو کامیابی مل جائے گی، وہاں آؤ تو کامیابی مل جائے گی۔ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ الغرض مختلف انداز سے لوگوں نے جینے کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی کو خوش بنانے کے لیے مختلف طور طریقے ایجاد کیے۔ ایسے ماحول میں ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اسی طرح سے بہلول، جیسے کہ دنیا بہلول پنی کر رہی ہے، جہاں دیکھا فائدہ وہیں سجدہ کر لیا، جہاں دیکھا فائدہ اسی کے ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، جہاں دیکھا نقصان یا خوف اور ڈر سے وہیں سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہ ہم بھاگ گئے۔ الغرض کیا ہمارے پاس کچھ اصول ہیں، ہمارا کوئی رہبر ہے، ہمارا کوئی قائد ہے، ہمارا کوئی رہنما ہے، ہماری کوئی کتاب ہے، ہمیں کوئی نجات دہندہ آیا اس دنیا میں؟ ہم سب کو یہ مل کر کے سوچنا ہے۔ بالخصوص بھارت کی سرزمین میں آپ اور ہم زندہ ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیے رنگ برنگے لوگ موجود ہیں، رنگ برنگی چیزیں موجود ہیں، اور یہاں ہر ایک کو اپنی اپنی بات کہنے اور کرنے کی آزادی، یہاں تک کہ آپ کپڑا پہن کر کے بھی چلیں تو بھی آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اگر کوئی ننگا بھی چلے تو اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ٹیلی ویژنوں پر، اخباروں میں، مادر ذات برہنہ جسم پر ایک سوج بھی نہیں ہے، انہیں بھی لوگ پوج رہے ہیں، ان کو بھی سامنے جو ہے کیا کہتے ہیں دنڈوت کرتے ہیں، ان کے سامنے نمستے کرتے ہیں، حتیٰ کہ استغفر اللہ خواتین عورتیں ان کی شرمگاہوں تک کو چومتی ہیں، اور جناب علی وہاں بھی سجدے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھارت کے اندر، جس ملک کے اندر آپ اور ہم جیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہمارا یہ آنے والی نسلیں، یہ ہمارے بچے، جن کو اگر اپنے دین کا کچھ پتہ نہ ہو، شعور نہ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارا دین ہے کیا، ہمارا دین کیا کوئی چیز، کوئی رول اس ماحول میں پلے کر رہا ہے، کوئی چیز ہے، یا ہم بھی بالکل بہلول کی طرح جیسے کوئی دیوانہ کسی طرف جا رہا ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے، وہ اس نے اپنا ایک کعبہ بنا لیا، اس نے اپنا ایک بت بنا لیا، اس نے اپنا ایک رخ بنا لیا، اس نے اپنا ایک سمت متعین کر لیا، تو ہماری مرضی ہے بھئی، ہم کو نہ چھیڑو، ہم کو کچھ مت کہو، ہم جیسے چاہیں چلیں، ہم جیسے چاہیں کھائیں، ہم جیسے چاہیں پئیں، ہم جیسے چاہیں مانیں، ہم نہ مانیں، آپ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے؟ یقیناً اس ملک میں سب کو آزادی ہے، مانو نہ مانو۔ کوئی آدمی ہے دین اسلام کو چھوڑ کر سادھو بن جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے، آپ نے دیکھا اسی دھرتی کے اوپر، اسی بھارت کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ دنوں پہلے ایک شخص، حالانکہ وہ بظاہر مسلمان تھا، لیکن وہ جا کے سادھو سنت بن گیا۔ سادھوؤں کے ساتھ میں کسی کو کیا نقصان پہنچایا اس نے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آزادی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں منع کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم بھی اسی طرح سے آزاد ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسے چاہیں رہیں، اور جیسے چاہیں زندگی گزاریں؟ کیا ہمارے نجات کے لیے یہی آزادی ضروری ہے؟ کیا ہمارے نجات کے لیے کوئی خطوط، کوئی گائیڈ لائنز، کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی؟ یہ اگر آدمی بنیادی طور پر سمجھ لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بات بتا دیں جو انبیاء نے اپنے بچوں کو بتائی اور اپنی امتوں کو سمجھایا، اور ظاہر ہے کہ اب دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب کوئی دوسرا نبی یا رسول آنے والا، نئی شریعت لے کے آنے والا نہیں ہے، یہی خاتم النبیین ہے، اور یہی قیامت تک انہی کا لایا ہوا پیغام، انہی کا لایا ہوا دین، اور انہی کے لائے ہوئے اصول، اور انہی کے لائے ہوئے ضابطے قیامت تک چلیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان اگر نہ کہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدے میں فرق ہے، اور آج مسلمانوں میں عقیدہ ہے پر ایمان کی کمزوری ہے، ایمان نہیں ہے،
عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. اب عقیدہ ہے کہ اللہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. عقیدہ ہے کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. عقیدہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری زبان سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے اس کے اوپر نگراں مقرر ہیں، وہ تحریر فرما رہے اللہ تعالیٰ کے. یہ عقیدہ ہے. پھر بھی ہم گالیاں بکتے ہیں، پھر بھی ہم چوریاں کرتے ہیں، پھر بھی ہم زنا کرتے ہیں، پھر بھی ہم سود کھاتے ہیں، پھر بھی ہم حرام خوری میں ملوث ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم صرف جمعے کو دین سمجھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ٹوپی لگانے کو دین سمجھے ہوئے ہیں، بقیہ چیزوں کو اپنے دین نہیں سمجھا ہوا، پھر بھی ہم جناب علی گانے بجانے کرتے ہیں، پھر بھی ہم رقص و سرود کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں کے حقوق مانتے ہیں. یعنی جتنی بھی چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے عقیدہ ہے پر ایمان، بولو زور سے بولو، ایمان نہیں ہے. ایمان اگر ہوتا، ایمان ٹھوس ہوتا، مضبوط ہوتا تو پھر یہ حرکت آج ہم سب سے بڑے دنیا کے، اور یقیناً اللہ نے ہمیں رہبر بنایا لیکن ہم رہبری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں پوری دنیا کا مسیحا بنایا لیکن ہم مسیحائی کے لیے ریڈی اور تیار نہیں ہیں. اللہ نے دنیا کے لیے نجات دہندہ اسلام کو، مسلمانوں کو بنایا لیکن ہمیں خود پتہ نہیں اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں. ہم میں خود اتنے جھگڑے، اتنے ٹنٹے، اتنے فرقے، اتنی جماعتیں اور اتنے درندگی ہے کہ اللہ کی پناہ. ہم خود ایک دوسرے بھائی کا حق مارتے ہیں، ہم ایک بھائی کو قتل کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایک مثال دوں کہ اسلام نے مثال کے طور پر وراثت کا قانون ہے. وراثت کا قانون ہے کہ مرنے کے بعد باپ کی جائیداد کو 1/3 جو ہے لڑکی کو دیا جائے گا، 2% لڑکوں میں، للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے فرمایا کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو ڈبل ملے گا. لیکن ہم میں آج کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے، عورتوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے؟ کتنے مسلمان؟ میں سمجھتا ہوں اگر میں یہی مسجدوں میں اگر شمار کروں مشکل سے 2-4 ملیں گے، باقی تو سب ہڑپ کرنے والے بیٹھے ہوئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ معاف کر دیا جائے گا؟ آپ نے اپنی بہن کے حقوق کھائے ہیں، یہ معاف ہوگا؟ یہ معاف نہیں ہوگا، یہ قیامت دن بھرنا پڑے گا. باپ مر گیا لیکن اس کا حق کا آپ کے اوپر ذمہ داری دی کہ آپ اس کا علم حاصل کر کے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ شادی کر دی، جہیز دے دیا. بھئی 4 لاکھ اگر اس کا بنتا ہے تو ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جہیز دیے، جہیز میں دے دیا ہم نے اپنی بیٹی کو، اس کا حق ختم. کس نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ جہیز میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ یا 10 روپے دیں؟ کس نے آپ کو کہا؟ آپ کے اسلام نے کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو مال ہے، یہ جو دولت آپ کماتے ہو، یہ ایسی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جیسے اللے دللے جیسے چاہیں آپ خرچ کریں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. صرف آپ کے نماز اور روزوں کا حساب و کتاب ہوگا. نماز روزے گنے نہیں جائیں گے، یاد رکھو، یا کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں گنا نہیں جائے گا. یہ جو گنتیاں کرتے ہو نا، 10 کروڑ 10 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ درود پڑھے ہم نے، 10 لاکھ 10 قرآن پڑھ لیے ہم نے، قرآن خوانی کے نام پر 50 قرآن پڑھ لیے، بخش دیے مردوں کو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. 10 نمازیں نہیں شمار کی جائیں گی، روزے نہیں شمار کیے جائیں گے، حج نہیں شمار کیے جائیں گے کہ آپ نے کتنے حج کیے، زکوٰۃ نہیں شمار کہ آپ نے کتنے زکوٰۃ دیے، کتنی دفعہ آپ نے زکوٰۃ دیا، کتنی دفعہ آپ نے حج کیا. اور فلاں حاجی صاحب جناب زندگی بھر حج ہی کرتے ہیں، اور فلاں حضرت نے تو جناب علی ایک ٹانگ کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے پورا قرآن ہی پڑھ ڈالا. یہ سب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال تولے جائیں گے. تولنے میں اور گننے میں فرق ہے، اس کا وزن کتنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو تسبیح لے کر کے آپ لوگ پڑھتے ہو 1000 دفعہ 10 دفعہ 1 لاکھ 2 لاکھ لکھی درود 85 درود اور پتہ نہیں کون کون سے درود آپ نے ایجاد کیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا نہیں پوچھے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تلے جائیں گے. کیونکہ میزان ووضع المیزان، سمجھے، اللہ نے ترازو قائم کیے ہیں. اس ترازو میں آپ پڑھنے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. آپ کہیں گے یہ نماز کیسے تلیں گے، یہ حج کیسے تلیں گے؟ جی جناب تلیں گے. جیسے ہوا ہم تولتے ہیں نا، آج کے زمانے میں ہوا بھی تلتی ہے. کتنے میٹر ہوا، کتنے کلو ہوا، ٹائر کے اندر کتنا چاہیے، 36 چاہیے کہ 40 چاہیے، کار کے اندر، بائک کے اندر تلتی ہے. تو اللہ نے دنیا جب بندے تول سکتے ہیں تو اللہ تو خالق کائنات ہے، وہ کیوں تولے گا؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال تولے جائیں گے. تو آپ جو عمل کرتے ہو، یہ جو بیوی بچوں کے حقوق مار کر کے آپ مومن بنے پھر رہے ہو ٹوپیاں لگا کر کے اور حق حقوق نہیں دے رہے ہو، میں نے ایک مثال دی، آپ نے کیا سمجھا اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. آپ کو کس نے کہا جہیز کے شادی کریں تو جناب 2200 400 آدمیوں کی بارات لائیں،
دعوتیں کھلائیں اور 50 قسم کی مٹھائیاں پکائیں، 25 قسم کے بریانیاں اور اور کیا کہتے ہیں کھانے اور قورمے اور مرغیاں اور مچھیاں اور جناب علی بکرے اور گائے اور بیل سب 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 مسلمان ہضم کرتے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعوت کرنے کے لیے؟ کس نے کہا؟ آج انہی وجہ سے کہ آج ہم نے ان تمام سب چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج زنا سستا ہے، زنا کاریاں گلی گلی میں ہو رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آنکھ مود کے بیٹھنے سے حقائق چھپتے نہیں ہیں۔ آپ کی عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، غیروں نے بڑے آسانی کے ساتھ لو اسٹوریوں کی کہانیاں اور ہدیے گفٹ دے دے کر کے اور ان کے لیے پورے خواب دکھا کر کے چلے گئے، لے کے بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں بھاگی جا رہی ہیں۔ جائیے غور کیجیے، اخباروں میں پڑھیے، رپورٹ پڑھیے دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم بیٹھ کے اپنے نجات کے لیے بس سمجھ رہے ہیں ہم نے ٹوپی لگا لی، مسجد میں آگے بس ختم، بقیہ تو چاہے دنیا جائے چولے بار میں، سب کی ذمہ داریاں ہیں اور سب کو آپ کو ہم کو سمجھنا ہے اور اپنے اس اسلام کو سب بچانا ہے۔ اور اسلام کو ہم کیا بچائیں گے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو بچا لیں تو ہم بہت بڑے ہو جائیں گے۔ ہم ہم وہی نہیں بتاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسکول کالجز اب طوائفوں کے چکلے نہیں رہے، اب یونیورسٹیاں کالجز طوائفوں کے اڈے بن گئے، جہاں مکس تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بڑے شوق سے ہم اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھیجتے ہیں، وہاں وہ کیا کرتی ہے اسکول کے نام پر؟ اللہ ہی بہتر جانے، الا من رحم اللہ۔ میں نہیں کہتا ہماری ساری بہنیں غلط لائنوں پہ، لیکن ایک مچھی پورے تالاب کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ سب سمجھنے کی چیزیں ہیں، غور کیجیے۔ شتر مرغ والی زندگی نہ گزاریے کہ بس ہم مسلمان ہو گئے خلاص ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے تو ہمارے باپ کی مہر لگ گئی۔ ایسے نہیں جنت ملتی۔ اگر ایسے جنت ملتی سیدنا عمر فاروق اعظم آنسو نہ بہاتے راتوں کو۔ ایسے جنت ملتی تو سیدنا عثمان غنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی کام نیکی نہ کرے، نیکی کا کوئی کام نہ کرے، پھر بھی اللہ نے تجھے جنت واجب کر دی ہے۔ آج جو ہم چند رکعتیں پڑھ کر کے اور پیشانیوں کے اوپر کالے دھبے سجا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے حاجی صاحب ہو گئے، بہت بڑے نمازی صاحب ہو گئے، جنت تو ہماری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملی۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو بہت مشکلات کے ساتھ جنت کو گھیر دیا گیا ہے۔ جی جناب علی، اور جنت میں جانے کے لیے جو اصول اور قاعدے اور جو راستے ہمارے بنائے ہوئے ہیں اس میں، اور جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس میں فرق ہے۔ آج ہم نے فرق کیا، اللہ کے نبی کے راستے بدلے۔ اگر کوئی شخص کسی روڈ کا نام بدلتا ہے تو ہم تو بڑے بڑا فروختہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی شہر کا نام بدل دیتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب مٹا رہا ہے، ہمارا کلچر مٹا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے نام کو مٹا رہا ہے۔ اور آپ جو مٹا کے بیٹھے ہو، وہ ہم نے کیا کیا؟ دین اسلام کو ہم نے کتنے چیگم کتنے پھیلا کے کتنے فرقوں میں دین اسلام کو کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا نام دیا ہے، اپنی مسجدوں کے نام ہم نے کیا کیا؟ یہ حنفی مسجد، یہ شافعی مسجد، یہ فلانی مسجد، یہ قادری مسجد، یہ سنی حنفی قادری چشتی مسجد تف ہے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے اسلام پر۔ اللہ نے آپ کو بتایا تھا، کس نے بنایا؟ یہ بگاڑا ہم نے۔ اس پہ کیوں نہیں آپ کی غیرت کام کرتی؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پسینے آپ کی پیشانیوں پر؟ مودی نے بدل دیا، جوگی نے بدل دیا، تو آپ بڑے مسلمانیت دکھاتے پھرتے کہ الہ آباد کا نام پریاگراج کر دیا، وہ لکھنؤ کا نام فلانا کر دیا، وہ فلانے کا نام فلانا کر دیا۔ آپ تو بڑے غصہ ہوتے ہیں۔ اور آپ جو گھروں کے اندر گھوٹالے کر کے بیٹھے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کڑوی باتیں یاد رکھو، یہ بھی کبھی کڑوی باتیں بھی علاج کا کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ہمیشہ جو ہے کیپسول اور گولیاں نہیں دیتا، ضرورت پڑتی ہے تو کاٹتا بھی، آپریشن بھی کرتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر مجرم نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ سوچو، الٹی سمجھ نہ رکھو اپنے دماغوں میں، نیتیں صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کوئی جماعت کام آئے گی، نہ کوئی جماعتی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لو یا اہل خبیث کہہ لو، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا نام رکھنے سے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان۔ کبھی سوچا آپ نے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اسلام کیا ہے؟ چند رسم و رواج کو مان لینے سے، چند چیزیں، روزہ نماز حج، ابھی اب میں پوچھوں اسلام کس کو کہتے ہیں آپ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک ہوں گے جو صحیح ڈھنگ سے اسلام کی تعریف کر پائیں گے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، پوچھو۔ ڈاکٹر ہے، بیرسٹر ہے، منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت، خیر
ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو قل هو اللہ بھی پڑھنے کی تمیز نہیں ہے ذلیلوں. پوچھیں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم پروفیسر ہے یونیورسٹی کا، مسلمان ہے، عبداللہ عبدالرحمان نام ہے، لیکن اسے اسلام کی تعریف نہیں پتہ ہے. نہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ مسلمان میں ہوں تو کیوں. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا، کبھی بچوں کو سکھایا، یا صرف اوپر ہی اوپر اڑتے جا رہے ہیں؟ سمجھو، پڑھو، دین کو سمجھو. اس کے بغیر لا عزت بدون اسلام، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں. یاد رکھو، تم عزت سروری میں ڈھونڈ رہے ہو، پر جا کر کے پرائم منسٹر بن جاؤ یا وزیر اعظم بن جاؤ یا بیرسٹر بن جاؤ، اس میں عزت ڈھونڈ رہے ہو، دین چھوڑ کر کہیں کوئی عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہو گئے. اور ایسے ہی، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اپنے جانوں کا، اپنے مالوں کا، سب کا سودا ہم نے اسلام اللہ کے ساتھ کیا ہے. اللہ نے ہماری جان کو، ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے؟ لا الہ الا اللہ کے بدلے. لا الہ الا اللہ کے بدلے اللہ نے خرید رکھا ہے، اور ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بولو، اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تمہیں پتہ نہیں ہے، نہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہو، خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو سب سے پہلے اسلام کا تعارف کرواؤ. مسلمان کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. اسلام کسی کے دنیا میں، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں جو کہتے ہیں جی اسلام مذہب ہے، دین مذہب ہے، اسلام ایک مذہب. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے. مذہب اور دین میں فرق ہے. اسلام دین کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے ڈپلیکیٹ مال سے، ورجنل مال اللہ نے دیا. بتاؤ مٹ گیا؟ اللہ کا دیا ہوا دین ختم ہو گیا؟ بولو. پھر ہمیں دوسرا مذہب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں بنایا آپ نے؟ کون بنایا؟ مودی بنایا؟ جوگی بنایا؟ کس نے بنایا؟ یا افلاطون نے؟ کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا؟ نصرانیوں نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ خود کے گریبانوں میں منہ ڈال ڈال کے سوچو. مولویوں اور عالموں اور بے عالموں دونوں، سب پوری امت کے لوگوں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو کہ اللہ نے ہمیں کون سا دین دیا اور ہم کون سے دین کے اوپر چل رہے ہیں. بولو حقیقت کی نہیں. اگر ایک ہی دین ہوتا تو آج ایک ہی دین ہوتا. اگر مولانا صحیح کرو نہیں تو بند کر دو. اگر ایک ہی دین ہوتا تو آج یہ 10 50 1000 2000 مسجدوں کے نام فلانی مسجد، رکانی مسجد یہ بنتی. ایک ہی مسجد ایک ہی طرح سے اسلام کے نام کی مسجد بنتی کہ نہیں بنتی؟ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے، وہ فرقے کا ہے، وہ اس فرقے کا ہے، وہ اس فرقے کا ہے، وہ اس فرقے کا ہے. ہماری اذانیں اکٹھا نہیں ہو سکتی جناب. ایک مسجد میں 5 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، دوسری مسجد میں 10 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، ایک مسجد میں 10 منٹ کے بعد اذان. ہم اذانوں میں متفق نہیں ہے تو کیا سمجھ رہی ہے؟ چاروں طرف ہمارے جو غیر لوگ رہتے ہیں یہ پاگل ہیں. انہیں پتا ہے ان کی اذانیں جب ایک نہیں ہو سکتی، یا اذانوں میں ٹائمنگ میں ایک نہیں ہو سکتے، تو دیگر چیزوں میں کہاں ایک ہے؟ ان کو پیٹو جیسے چاہو، مارو ان کو جیسے، کوئی نہیں بولنے والا ہے. ارے اس کی مسجد ٹوٹ گئی، ہم اپنی مسجدوں کو خود ڈھا رہے ہیں جناب علی. وہ فلانے کی مسجد ڈھا دو، بس تالا لگا دو، تالا لگا دیتے ہیں. واللہ مسئلہ مسلمان غیر نہیں، اپنے مسلمان، کوئی دوسرا نہیں آتا تالا لگانے. شرم کرو، حیا کرو، حیا کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے توبہ کرو اللہ کی قسم، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. صحیح اسلام کو سمجھو. صحیح اسلام، اللہ تعالیٰ نے مذہب نہیں بنایا، اللہ نے دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اور وہ بھی دین دیا الیوم اکملت، کہا میں نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا. آپ نے ادھورا سمجھا ہوا ہے دین کو، اسی لیے بٹ گئے فرقے. اور شیطان کا بھی اپنا حصہ ہے. اگر نہ بٹتے تو ہمارے نبی جھوٹے ہوتے. ہمارے نبی نے تو کہہ دیا تھا
بالکل ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزغ عنہا الا ہالک، میں نے تمہیں ایک انتہائی صاف ستھری شاہ راہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ہاں جناب، واضح دین واضح۔ ہمیں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ یہ فلانے مذہب کا مولوی ہے اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے، ہمارا مولوی نہیں ہے، ہمارے مذہب کا مولوی نہیں ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ کتنے تھڑزلے بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ اے یار اللہ سے ڈرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمہیں اسی کا پتہ نہیں، معنی نہیں معلوم ہے، چلو تم فیصلے کرنے کے لیے فلانے مذہب کا، ڈھکانے مذہب کا، فلانے مذہب کا ہے، تمہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے بھی۔ سنو، میں آپ کو وقت نہیں ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا معنی بتا دیتا ہوں تاکہ کم از کم آج کے خطبے میں اتنی سمجھ لو تو بہت ہے۔ اسلام لغت اور ڈکشنری میں پڑھے لکھے لوگوں، ماشاءاللہ دلی علم و ادب کا گہوارہ لوگ کہتے ہیں، لیکن بہت بڑی جہالت دلی ہی میں ہے۔ کون سا ایسا روڈ، کون سی ایسی گلی اور کون سے ایسے کوچے نہیں ہیں جہاں غیر اللہ کی پرستش نہ ہو رہی ہے؟ جناب چراغ تلے ہی اندھیرا، اور چراغ تلے کیا اندھیرا؟ چراغ ہی میں بجائے زیتون کا تیل جلنے کے گھاسلیٹ جل رہے ہیں تو بدبو تو آئے گی نا۔ صحیح تیل استعمال کرو تو صحیح خوشبو بھی آئے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، دلی کہنے سے علم و ادب کا گہوارہ نہیں ہو جاتی، تو بنا پڑتا، ورنہ دلی میں جو گھٹیا گالیاں ہم اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو دیتے ہیں، زبانیں جو ہماری ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کفر کو بھی شرم آوے۔ ہم اتنے گندے اور اتنے ملچ ہو گئے ہیں اور اس قدر ہم باولے ہو گئے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اسلام کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اسلام لغت اور ڈکشنری کے اندر کہتے ہیں دو معنی ہیں اسلام کے، ایک امن و سلامتی کے اور دوسرا معنی ہے خود سپردگی کے، آتم سمپرن کرنے کے، یعنی کسی کو اپنا سب کچھ حوالے کر دینا یا کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا۔ عرب کی سرزمین پر اس اونٹنی کو مسلمہ کہا جاتا تھا جس اونٹنی کی ناک میں نکیل پڑی، جیسے گھوڑوں کے ناک میں نکیل نہیں ڈال جاتی منہ میں، یا بیلوں کے ناکوں میں نکیل ڈالی جاتی ہے، ان کے ناکوں میں جانوروں کے ڈال کر کے اپنے کنٹرول۔ کیوں کرتے تھے اس کو؟ نکیل ڈلی ہوئی اونٹنی کو ناقۃ مسلمہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کی فرما بردار نکیل ڈالنے کے بعد ہو جاتی تھی، اب اس کا مالک جب کہتا بیٹھو تو بیٹھتی، جب چاہتا اٹھانا تو اٹھ جاتی، جب چلانے کام لینا ہوتا جب چلاتی، اس لیے اس کو ناقۃ مسلمہ، لگام یا ناک میں نکیل پڑی ہوئی اونٹنی، عرب ڈکشنری کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے مسلمان ہے، اسی سے ہم بھی ہیں۔ ہماری ناکوں میں یا ہماری گردنوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ کس کی غلامی کا؟ اللہ۔ اسی لیے ہم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، تابع داری کرنے والا، تو یہ اسی لیے ہم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسلام سمجھو۔ اسلام اسی کا نام، ایک نام ہے خود سپردگی کا، یعنی اپنے گلے میں کسی کی تابع داری کا پٹا ڈالنا، اور دوسرا معنی سلامتی اور امن کے ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ سلامتی اور امن کے ہے۔ اب یہ جو معنی ہے اسلام، جو شرعی اصطلاح ہمیں جو اسلام کہا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے گا، کوئی دوسرا دین لائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ اسلام کیا مطلب ہے اسلام کا؟ یہ سمجھو، یہی اسلام خالص۔ تو اس اسلام کا مطلب ہے، اسلام کی جو تعریف ہے شرعی طور پر، جس اسلام کو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ سے، آخری اینٹ ہے یہ اسلام، ہمارے نبی آخری اینٹ، اسلام کی آخری اینٹ ہے۔ آخری اینٹ کا مطلب ان سے پہلے اسلام موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اسلام لے کر کے آئے تھے، اور 1,24,000 انبیاء اور رسول جو بھی آئے، جن کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، یہ تمام انبیاء اور رسول کا دین کیا تھا؟ بولو، یہ بات یاد رکھو، اپنے آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو بتاؤ، جیسا کہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اخباروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ اسلام نیا مذہب ہے، اسلام، اور اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ ان کو مذہب نہیں ہے، مذہب انسان کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو کہا جاتا ہے، اور دین اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے، آسمان سے آتا ہے وہ۔ یہ مذہب تمہارے اپنے مذہب کی ادھر نہیں ہے کہ تم نے بنایا، وہ فلانے حضرت نے بنایا، اور فلانے
وہ بابا نے بنایا, فلانے سنت نے بنایا, فلانے سادھو کا مذہب ہے, وہ فلانے کا مذہب ہے, وہ فلانے آچاریہ کا مذہب ہے, یا فلانے پیر صاحب کا مذہب. وہ مذہب انسانوں نے بنائے, اس لیے اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے بولو؟ اس مذہب میں اختلاف ہے, لیکن دین میں کوئی اختلاف, یاد رکھو دین میں کوئی اختلاف. اور اگر مسلمان مختلف ہے تو دین کے لیے نہیں ہے, اس نے اپنا ایک مذہب بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہا ہے. وہ آؤٹ ہو گیا, وہ اصل راستے سے وہ ہٹ گیا, اس لیے وہ آؤٹ ہوا, اسی لیے وہ مذہب کا شکار ہو گیا, اسی لیے اختلاف ہوا ہے. ورنہ اگر دین پہ رہتا, جو اللہ نے بنایا, جو رسول نے بنایا, رب کعبہ کی قسم کبھی وہ گمراہ نہ ہوتا, یا کبھی وہ مذہب کے چکروں میں پڑتا ہی نہیں, وہ صحیح رہتا, دین اسلام پہ رہتا. تو اسلام انگلیوں پہ گنو میری ماؤں بہنوں, آپ بھی ذہن میں رکھو. نمبر ایک اسلام نام ہے اللہ. شرعی طور پر, شرعی اصطلاح میں جب کہا جاتا ہے اسلام کو قبول کرو, مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو مانو. نمبر ایک, کس کو؟ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا. نمبر دو, اسی اللہ کی جس پر آپ ایمان لائے ہیں اسی کی تابع داری اور فرما برداری کرنا. اور نمبر تین, جہاں گھوٹالے ہو رہے ہیں, سنو, یہ وہ میزان ہے, یہ وہ ترازو ہے, یہ وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کو ماننا, ایک ماننا. نمبر دو, اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کرنا. نمبر تین, صرف اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ تین ضابطے ہیں, معیار ہیں, یہ آئینہ ہیں. اس آئینے میں دیکھ لو, جو اس آئینے میں یا اس ترازو پر یا اس معیار, اس کسوٹی پر اترتا ہے وہ مسلمان ہے. جو ان تینوں پوائنٹ کے اوپر نہیں اترتا وہ اپنے آپ کو عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الجبار, عبد الحکیم, عبد الکریم کہتا رہے, وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو. بس اسی کو جو مانے وہ مسلمان, اور جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان. نمبر ایک, اللہ کو ایک ماننا. نمبر دو, بولو, صرف اللہ ہی کی تابع داری کرنا, ایک اللہ کی تابع داری اور فرمانبرداری کرنا. اور نمبر تین, صرف اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. عبادت کرنے والے جو کلمہ پڑھنے والے بہت مل جائیں گے آپ, لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے والے یہاں آ کے پنچ پڑتا ہے, یہاں آ کے پتہ چل جاتا ہے. یہاں بالکل شیطان اور انسان کھل کے آ جاتا ہے, ایمان اور کفر دونوں کھل کے آ جاتا ہے. یہی ہے اسلام. اور اسی کے اوپر عمل کرنے والے, ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. اس کے علاوہ آپ اپنی کتابوں میں اپنے مفکر, اپنے ادیب, اپنے مصنف, اپنے لیڈر, آپ اپنے جو ہے پیر اور فقیر اور مولوی اور عالم, آپ ان کی تحریروں کو جتنا بھی پڑھ لیں, کر لیں, آپ مان لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ اسلام نہیں ہے. وہ اسلام جو ان اصولوں پر نہ آئے وہ اسلام خلاص. یا جو شخص اس اصول پہ آئے نہ آئے وہ مسلمان, چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ تسبیح پڑھے, چاہے جائے حرم میں بیٹھے, مکہ اور مدینے کے امام بن جائے, اگر وہ ان تینوں اصولوں کو, اس اصول کے اوپر نہیں ہے تو وہ مومن تو کجا, بہت دور کی بات رہی, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسلمان. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھیا یہ جو آپ اسلام کرتے ہو, یہ کیا ہے آپ کا اسلام کیا ہے, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس خطبے کے سننے کے بعد, میری بہنیں, بیٹیاں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یا آپ حضرات بھی سڑکوں پر یا چاروں طرف کوئی اگر پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. بتا سکتے ہو کہ نہیں بتا سکتے ہو؟ کیا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اسی کی تابع داری کرتے ہیں. نمبر تین, صرف اسی کی عبادت, اس کے علاوہ بڑا آسان ہوتا کہنا, صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اور ان سب کی دلیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں معلوم. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں, بس بات ختم کروں. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے اور آدمی مشرک ہو جاتا ہے, ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ایمان لانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا. نمبر دو, جو باتیں انہوں نے غیب کی بتائی ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا,
اللہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جو بتایا کہ اللہ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 3، انہوں نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو بجا لانا، اور جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے رک جانا، یا جن باتوں کو انہوں نے نہیں کرا آپ اسے دین سمجھ کر کے آپ عمل کی۔ مثال میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ بات واضح۔ دیکھو میری عادت ایک یہ ہے کہ میں کسی کو مخمصے میں نہیں رکھتا، مثال کے ذریعے واضح کر۔ میں پڑھا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، میرے استاد سے اسی دلی کے اندر جھگڑے ہو گئے کہ آپ اصول بتا رہے ہیں، مثال تو دیجیے۔ ہمارے استاد آج بھی زندہ ہیں سنابل کے اندر۔ ہم نے کہا آپ اصول بتا رہے ہیں، آپ مثال دیجیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، غصے میں ہو جاتی۔ اس لیے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب آدمی کو کوئی بات بتائی جائے، کیونکہ ہم طالب علم، آپ بھی طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، آپ کو سمجھانا ہمارا فرض ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اطمینان ہم دلانے کے لیے موجود ہے، سوال کریں، آپ پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، اللہ کا حکم ہے، پوچھو جو صاحب علم۔ مجھے نہیں معلوم ہے، میں کہہ دوں گا مجھے نہیں پتا ہے۔ آپ مجھے جاہل سمجھو کچھ بھی، مجھے نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم، میں کیوں اپنا گلا پھنسواؤں اللہ تعالیٰ کے؟ اس لیے میں مثال کے ذریعے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کری، آپ اس کو دین سمجھ کر کے کریں، یا فائدہ اس میں آپ سمجھیں اس میں فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فٹ سے ایسے ویسے کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ ناٹک ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے تو بڑی چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے آدمی خود قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن خانیوں کے نام پر 10 مردے کے اوپر جمع کرتا ہے اور اسے دین سمجھ کے قرآن پڑھواتا، خود نہیں پڑھتا۔ اسی دلی کے اندر ہم نے بہت قرآن خانیاں کی ہیں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اور کبھی جو ایک صفحے سے زیادہ پڑھا ہوں۔ بھائی وہ ایک الگ میٹر ہے، ہم کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت، اور ہمارے دلی والے اتنے بیوقوف، صبح سویرے نماز تو کون پڑھتا فجر کی، ہم پہنچ جاتے تھے سپارے لے کر، کون ہے بھائی مدرسے سے آئے سپارے پڑھنے کے لیے، اچھا وہ بیچارہ سفید چادری بچھاتا تھا، اور بچھا کر کے اچھا مولوی صاحب 4 قرآن چاہیے۔ اب پتہ ہے کوئی ظالم اس میں حافظ نہیں رہتا، معذرت کے ساتھ کیسے الو بناتے ہیں لوگ۔ وہ نان کھٹائی، دودھ، پاپے، جلیبیاں، ناشتوں میں پھنس جاتا وہ بیچارہ، جا کے ناشتے خریدنے کے لیے لگ جاتا، 1-2 گھنٹے میں جب تک ناشتہ سفرے پہ لگ جاتا دسترخوان پہ، ہم دیکھتے رہتے، اور ہم اپنے مدرسے کا بھی ٹائم دیکھتے رہتے، 8:30 بجے مدرسہ کھل جائے گا، نہیں جائیں گے تو غیر حاضری ہو جائے گی۔ اجمیری گیٹ پہ مدرسہ تھا ہمارا، نام نہیں بتاؤں گا۔ جیسے ہی ہوا، ہاں بھیا ناشتہ لگ گیا، ہاں چل بے، آپس میں اشارے بازی خسر شروع ہو جاتی تھی، ہاں ہو گیا 4 قرآن ہو گیا، ہاں ہو گئے، خلاص۔ اور بھیا دعا کراؤ، کہا کہ کس نام سے دعا کراؤ؟ فلانے کے نام سے، کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل، یہ سب کرا، خود نہیں پڑھتا بیچارہ، وہ صرف التزامات میں لگا رہتا، یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے تھے، کھا پی کر کے اللہ خیر صلی اللہ، رکشے کا بھاڑا بھی 50-200 روپے مل جاتے تھے جیب میں، چلو بے بھاگو نکلو۔ یہ ڈرامہ ہے، سمجھو۔ آپ جب گناہ کرو گے نا، ایک گناہ کر کے 10 گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ آپ جب شرک کرو گے تو ایک شرک میں نہیں 10 شرک آپ سے ہوں گے۔ آپ جب سنت کو مٹاؤ گے اس جگہ پہ بدعت جنم لے گی، اور آپ کی زندگی اکارت ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آپ سمجھو گی کہ میں جنتی میں جا رہا ہوں، راہ نجات ہے، راہ نجات نہیں، راہ ہلاکت و تباہی۔ کسی کی داڑھیاں، کسی کی ٹوپیاں، کسی پگڑیاں، کسی کی لمبی موٹی تسبیحوں پہ قربان نہیں ہونا۔ اپنی آنکھیں کھولو، خود پڑھو۔ قرآن اللہ کے فضل سے ہر زبان میں موجود ہے، حدیثیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں، علماء مشائخ موجود ہیں، ان کے حلقوں میں بیٹھو، درس لو، ان سے پوچھو۔ ایک نہیں، کوئی آپ کا عالم نہیں ہے، آپ کا عالم صرف وہ ہے جو آپ کو مکے کی اور مدینے کا راستہ بتلائے، بس۔ جو رب کا قرآن بتائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے، وہی آپ کا عالم ہے، بقیہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو راہ نجات عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بار الہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیٹیوں، ہمارے بہنوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس فتنے کے دور میں ہمیں صحیح منہج،
صحیح راستہ صحیح طریقہ اختیار کرنے پڑھنے اور اپنا صحیح دین سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما، اور جو اللہ تعالیٰ شفایاب ہیں اللہ تعالیٰ اپنی غلامی اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرنے کی اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مقروض ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، ان کے قرضوں کو پوری فرما خزانے غیب سے، اور اللہ تعالیٰ جو مالدار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، دین کی راہوں میں خرچ کرنے والا بنا، حلال کھانے والا اور حلال کمانے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔